اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان سید رضوان النقوی آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں. آج ایک اور عالم دین کو شہید کر دیا گیا. آخر کب تک ہمارے علماؤں کے خلاف اس طرح سے ہوتا رہے گا؟ وہ کب تک تمام مومنین شہید ہوتے رہیں؟ آج بہت غم کا دن ہے. آج جو پوری دنیا میں احتجاج بلند کیے جا رہے ہیں وہ آیت اللہ شیخ باقر النمر کو جس طرح سے شہید کیا گیا، ہم سب پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. حسینی چینل کی طرف سے بھی ہم مذمت کرتے ہیں آل سعود کی کہ انہوں نے آیت اللہ شیخ باقر النمر کو شہید کر دیا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید قلب جواز صاحب قبلہ نقوی تشریف فرما ہیں، جن سے آج ہم آیت اللہ شیخ باقر النمر کے حالات زندگی پر گفتگو کریں گے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب یہ جو حادثہ اور جس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتائیے کہ ان کی شخصیت کے بارے میں کہ کس طرح سے انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے علوم لوگوں تک پہنچائے اور جو خدمت انجام دے رہے تھے، تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت بڑے عالم جو رہے ہیں اور انہوں نے دین کی بہت خدمت کی ہے، اور کی دین کے علاوہ اس طرح سے کتابیں جو لکھی ہیں اور تقریریں جو ان کی ہیں اور خطبے جو ان کے علاوہ بھی ان کی خدمت انسانیت کے لیے بھی تھی. دہشت گردی کے خلاف، ظلم کے خلاف، جو وہاں اقلیتیں ان کے وہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے خلاف انہوں نے ہمیشہ آواز بلند کی اور وہ پروٹیسٹ کی. انہوں نے اسی پروٹیسٹ کی سزا ان کو دی گئی ہے. اس میں اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے، اس میں امریکہ کا بھی ہاتھ ہے، اس میں جو اور دوسرا عرب ملک ہیں جو ظلم کر رہے ہیں اپنی اقلیتوں پر اور جو دہشت گردی کا ساتھ دے رہے ہیں اور سرپرستی کر رہے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ دہشت گردی کے خلاف آواز بلند ہو. وہ اپنی نقلی طور پر تو کہتے ہیں کہ ہم سب دہشت گردی کے مخالف ہیں، لیکن یہ مخالف نہیں بلکہ یہ سب اندر ہی سرپرستی کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. تمام دہشت گردوں کو جو اسلحہ پہنچ رہا ہے اور جو ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ سب انہی عرب ملکوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے. لہٰذا یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ملک میں کوئی آواز بلند ہو جو دہشت گردی کی مخالفت کرے. لہٰذا ان کو دہشت گرد بتا کر اور ان کو جو ہے قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، جبکہ وہ دہشت گردی کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے ہیں وہ، اور ہمیشہ انہوں نے امن کا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد پیدا ہو. لیکن یہ عرب ملک نہ تو اتحاد چاہتے ہیں نہ ہی دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ دہشت گردی کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دے رہے ہیں، فنڈنگ کر رہے ہیں، اسلحے پہنچا رہے ہیں. چاہتے ہیں کیونکہ یہ غلام ہیں، یہ امریکہ کے، اسرائیل کے، یہ سب غلام ہیں. جو وہ لوگ کہتے ہیں وہی یہ لوگ کام کرتے ہیں. ان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے. وہ ان کی پالیسی وہی ہے جو اسرائیل کی پالیسی ہے، ان کی پالیسی وہی جو امریکہ کی پالیسی ہے. ان کی پالیسی یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مار ڈالیں، ایک دوسرے کو ختم کر دیں، ایک دوسرے کو قتل کریں. یہی ان کی پالیسی ہے. اسی پالیسی پر سعودی عرب، قطر، تمام ملک، ترکی سب اسی پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ سب غلام ملک ہیں اور ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو امریکہ چاہتا ہے، جو اسرائیل چاہتا ہے، وہیں سے کام لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نائجیریا میں جو قتل عام ہوا بے گناہوں کا، امام باڑے کے اندر مجلس ہو رہی تھی، اس کو قتل عام کیا گیا، کس طرح سے مارا گیا. اور یہ سعودی عرب کے حکمراں سلیمان نے ان کو مبارکباد دی نائجیریا حکومت کو کہ آپ نے جو مارا بالکل صحیح کیا اور بہت کام اچھا کیا. یعنی کہ کہیں نہ کہیں تار ملے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بالکل تار کے دہشت گردوں سے ان کے تار ملے ہوئے ہیں، بالکل دہشت گردوں سے ان کی پوری حمایت نہیں بلکہ سرپرستی کرنا چاہیے. اسی لیے سب سے بڑا جو مذاق کی بات یہ ہے کہ جو دہشت گردوں کا سرپرست ہے اس کو مائنورٹی جو ہیومن رائٹ کمیشن ہے اس کا صدر بنایا گیا. جبکہ پوری دنیا میں دہشت گردی سعودی عرب کے ذریعے سے ہو رہی ہے. وہ جو وہابیت پھیلا رہے ہیں اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیل رہی ہے. چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، یا کہیں بھی ہو، سب سے زیادہ جو دہشت گردی پھیلی وہ وجہ سے پھیل رہی ہے. وہابیت جو ہے ان کی وجہ سے یہ
کہ ان کا مینٹلٹی یہ ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو جینے کا حق حاصل ہے، صرف وہ جینے کے لائق ہیں، باقی سب بالکل یہودیوں کا جیسا، یہودیوں کے تعلمود میں یہی ہے کہ صرف یہودی کو جینے کا حق حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. بالکل یہودی اور وہابی مینٹلٹی بالکل ایک ہے، ان کی پالیسی بالکل ایک ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سعودی اور یہودی میں کوئی فرق، دونوں کی پالیسیاں ایک ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، بلکہ یہودی سرپرست ہیں ان کے. تو یہ پوری اس وقت دنیا میں دہشت گردی جو پھیل رہی ہے بالکل وجہ سے پھیل رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ اب جھوٹ موٹ اپنے کو کہتے ہیں آپ دہشت گردی مخالف ہیں، بلکہ یہ دہشت گردی کی اس کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں، اس کی پوری حمایت بھی کر رہے ہیں، پوری مدد بھی کر رہے ہیں. تو اس وقت دنیا میں جو بھی جتنی بھی دہشت گردی ہے مطلب انہیں اسرائیل ہے، سعودی عرب ہے، امریکہ ہے، قطر ہے، ترکی ہے، ان سب کی وجہ سے پوری دہشت گردی دنیا میں پھیل رہی ہے. تو سب مشکل یہ ہے کہ پوری دنیا اس سلسلے میں ایک نہیں ہے. اگر سب مل کے ایک ہو جائیں اور ان لوگوں کی مخالفت شروع کر دیں اور اس کے بعد اس کا پول کھولیں گے تو بھی خود دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہو، اور جھوٹ موٹ نقلی طور پر تم جعلی طور پر دہشت گردی کی مخالفت کر رہے ہو. یعنی کہ ملے ہوئے ہیں. ہاں بالکل ٹوٹل دہشت گردوں سے ملے نہیں ہے. اور جو امریکہ کہتا ہے کہ ہم بمباری کر رہے ہیں، بمباری کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہم کو تمہیں پتہ چلا کہ اسلحوں کی سپلائی ہوتی ہے، بمباری کے بہانے اسلحوں کی سپلائی ہوتی ہے. تو یہ سب ترکی جو ہے وہ خرید رہا ہے تیل کا، امریکہ ان کا تیل خرید رہا ہے، جو عراق سے چرا رہے ہیں تیل وہ ترکی خرید رہا ہے، اردن خرید رہا ہے، اور امریکہ خرید رہا ہے، تمام ملک خرید رہے ہیں اس کے انتظام. تو اس کا مطلب پوری طرح سپورٹ ہے، اور جتنا خون بہ رہا ہے اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب، ان تمام پاکستان ہے، یہ پورا دہشت گردی میں شامل ہے. بلکہ وہ بہت بڑے مولانا ہیں دہلی کے، یہ ہے بخاری صاحب، انہوں نے تو کہا کہ وہ تو پاکستان نہیں بلکہ دہشت گردی کی نرسری ہے، وہاں تو دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، وہاں کھیتی ہوتی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، بیج جو آتے ہیں وہ سعودی عرب سے سپلائی ہوتے ہیں، کھاد جو ہوتی ہے وہ اسرائیل سے سپلائی ہوتی ہے، اور سینچائی کا سامان امریکہ بھیجتا ہے، اور کھیتی ہوتی ہے پاکستان. بالکل صحیح کہا. تو اس لیے یہ سب کے سب جو ہے مذمت کے لائق ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو فوراً کی جو ممبرشپ ہے ہیومن رائٹس کی فوراً ختم کی جائے سعودی عرب کی، اور اس کے اوپر پابندیاں لگائیں. جو ایران جو دہشت گردی کا شکار ہے اس پر پابندیاں ہیں، برسوں سے پابندیاں ہیں، اور جو دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے سعودی عرب اس پر کوئی پابندی نہیں. لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اس پر بین لگایا جائے، اس کے تیل خریداری بند کی جائے، اس کی جو حمایت ہے، مدد ہے، اور جتنا اسلحہ امریکہ دے رہا سب بند کیا جائے. اگر نہیں بند کیا جاتا اس کا مطلب ہے کہ امریکہ بھی دہشت گردی ساتھ ساتھ چلے. جناب ظلم کے خلاف ہمیشہ انہیں نے آواز بلند کی، اور اس کے بعد جب وہاں پہ یو این او کو سب خطوط بھی بھیجے گئے، یہاں سے لکھے گئے کہ بھئی آپ جو ہے پھانسی کی سزا نہ کیے ان کے ساتھ، تب بھی زبردستی پھانسی دی. نہیں، یو این او کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا. یو این او خود غلام ہے، یو این او کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو امریکہ جس طرح سے چاہتے استعمال کرتا ہے، یورپ ملک جس طرح سے چاہتے استعمال کرتے ہیں، وہ خود یو این او جو ہے غلامی کر رہا ہے. لہٰذا سب سے بڑی شکایت تو مجھے یو این او سے ہے کہ کبھی انہوں نے کسی مظلوم کی مدد نہیں کی، ہمیشہ ظالموں کا ساتھ دیا، ہمیشہ ظلم کا ساتھ دیا یو این او نے بھی. یہ سب سے بڑی شکایت یو این او سے ہمیں یہی ہے کہ وہ غلامی خود کر رہے ہیں، بڑی طاقتوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو بڑی طاقتیں چاہتی ہیں وہی ان سے کام لیتی ہیں. ایک بالکل بیکار سی تنظیم بن کر رہ گئی جس کا کام صرف اور صرف بڑی طاقتوں کی حمایت کرنا ہے. کوئی مظلوم کی حمایت ان کے ذریعے سے نہیں ہوتی. جناب باخرون نور تاب سرا کی جس طرح سے شہادت ہوئی، تو ہمارے ناظرین جگہ جگہ پر پروگرام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں. آپ کی طرف سے بھی جلوس ابھی ہوا، آج اس میں سب نے شرکت کی، اور کل بھی 4 بجے چھوٹے امام باڑے میں جلوس ہے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عزادار تمام گھروں سے نکلیں اور کالے پرچم لگائیں، اور کس طرح سے احتجاج درج دیکھیے کالے پرچم بھی لگائیں، جلوسوں میں بھی شرکت کریں، احتجاج بھی ہو. کیونکہ اس کے ساتھ ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ سعودی ایمبیسی میں وہ احتجاجی ای میل بھیجیں. اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کے جو دفتر ہے انٹرنیشنل وہاں بھیجیں. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن میں بھیجیں احتجاجی، اور اس میں یہ مطالبہ رکھیں کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے. یونائٹڈ نیشن سے، ہیومن رائٹس کمیشن سے مطالبہ کیا جائے کہ اس کو ہیومن رائٹس کی ممبرشپ سے ہٹایا جائے، اور ہیومن رائٹس اپنی ایک کمیٹی بھیجے وہاں جا کے وہاں جانچ کرے کہ بھئی جو لوگ شہید کیے گئے ہیں ان کو کس جرم میں شہید کیا گیا، ان کے پاس کیا ثبوت موجود تھے، جس وجہ سے کون سا ایسا جرم تھا جو ان کو سر کاٹ دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. الزام بھی لگا دیا. ہاں، اس کے بعد الزام بھی لگا دیا کہ القاعدہ کے ہیں وہ، جبکہ القاعدہ خوشیوں کو مار رہا ہے. جی
یہ کتنا بڑا مذاق ہے. یہ الٹا الزام. ہاں مذاق. ایک شیعہ عالم بھی لکھا جاتا ہے القاعدہ کا، جبکہ القاعدہ شیعہ عالموں کا قتل کر رہا ہے، شیعوں کو مار رہے ہیں. وہ ایک شیعہ عالم القاعدہ کے ممبر کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا ایسے تو معاملہ ایسے ہی ہے. کوئی کہ خود معاملہ کہ رسول اللہ یہودی تھے، تو ایسی تو ہر ایک اس کا مذاق اڑائے گا، اس بات کا ہر ایک مذاق اڑائے گا. اور اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انمر جو تھے وہ القاعدہ کے تھے. آخری میں ہم چاہیں گے کہ ہمارے عزاداروں کو، تمام مومنین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کی شہادت کے حوالے سے؟ دیکھیے اس میں بہرحال دیکھیے حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ سب بکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سب ظالموں کا ساتھ دیتی ہیں. حکومت ہو پاکستان کی حکومت ہو، سعودی عرب کی حکومت، کوئی ہو، تو ایک حکومتوں کو چھوڑ کر جو مظلوموں کا ساتھ دے رہی ہے، ایران کی حکومت ہے، سیریا حکومت ہے، یا جیسے روس نے ساتھ دینا شروع کیا ہے وہاں مظلوموں کا. تو بہت کم حکومتیں ہیں کہ جو مظلوموں کا ساتھ دیتی ہیں. لیکن ہم اس لیے اپیل عوام سے کرتے ہیں کہ عوام اس پر احتجاج کریں، اور خاص طور سے جیسے میں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن میں، ہیومن رائٹ کمیشن میں، سعودی عرب میں کی ایمبیسی میں جو ایمبیسیز ہیں وہاں یہ احتجاجی تار، احتجاجی خط، احتجاجی ای میل بھیجیں. اور پوری کوشش یہ ہو کہ سعودی عرب تو اب تو شہید ہو گئے باقر، عنایت اللہ باقر نے شہید ہو گئے، واپس تو آ نہیں سکتے، لیکن جو وہ واپس نہیں آ سکتے، لیکن قاتل کو سزا تو ملنا چاہیے. بالکل ملنا چاہیے، اس پہ آواز بلند ہونا چاہیے. جب قاتل کو سزا ملے گی تبھی آگے اور قدم نہیں اٹھیں گے، ورنہ اور کو مارے گا وہ. یعنی کہ سعودی عرب جو ہے وہ اور دوسرے مظلوموں کو قتل کرے گا، دوسرے بے گناہوں کو اس طرح سے مار دے گا. تو لہذا قاتل کو سزا ملنا چاہیے، اور سزا یہ ہے کہ ان کا اقتصادی بائیکاٹ ہو، جس طرح سے ایران کا بائیکاٹ کیا بلا وجہ بلا سبب. اس کو وہاں کے عوام جو ہے وہ ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ کوئی دہشت گرد نہیں، کچھ نہیں، لیکن کہ جو دہشت گردی سرپرستی کر رہے ہیں ان کو کھلی چھوٹ دی جا رہی. لہٰذا ہمارا مطالبہ یہی کہ پوری بھرپور پابندی اقوام متحدہ کی طرف سے سعودی عرب پر لگائی گئی. بہت بہت شکریہ جناب. آپ سے شکریہ. بہت بہت شکریہ. تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید قلب جواز صاحب قبلہ نقوی، جو آیت اللہ باقر النمر تاب سرا کی شہادت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ احتجاج کے سلسلے سے بھی گفتگو فرما رہے تھے. اب اپنے میزبان سید رضوان النقوی کو دی اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.